اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی ایم ڈیجیٹل کے پروگرام تفہیم اسلام کے میزبان محمد عمار رضا آوان کی طرف سے اندرون ملک اور بیرون ملک کے تمام ناظرین کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آپ نے گزشتہ پروگراموں میں قبلہ صاحب کی طرف سے دیے گئے مختلف دروس جو کہ خمس اور روزہ یعنی صوم کے متعلق تھے ان کو سنا، اور آج ہم اپنے اس درس میں قبلہ سے انہی موضوعات کے متعلق کچھ سوالات کریں گے تاکہ وہ موضوعات ہر لحاظ سے مکمل ہو جائیں۔ قبلہ اجازت ہے؟ قبلہ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن میں خمس کے بارے میں صرف لفظ غنیمت وارد ہے، اور غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو اسلامی جہاد کے نتیجے میں کفار سے مسلمانوں کے ہاتھ لگے، لہٰذا مذہب شیعہ میں سال بھر کی بچت پر کس طرح خمس واجب قرار دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تمام ادیان عالم میں سے جو دین خالق کائنات کا پسندیدہ دین اور اس نگاہ قدرت میں قابل قبول دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں تو مسلمان بن کے رہیں گے، اور جب مریں گے تو انشاءاللہ اسلام پر ہماری موت واقع ہوگی، اور اسلام کے ساتھ بروز محشر خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اس سلسلہ میں گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں خمس کے بارے میں تفہیم اسلام کا سلسلہ جاری تھا، تو میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ لفظ غنیمت قرآن مجید کے 10ویں پارے میں واقع لفظ غنیمت موجود ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ لفظ غنیمت کا مفہوم صرف وہی ہے جو سوال میں پیش کیا گیا ہے، یعنی وہ مال کہ اسلامی نقطہ نظر سے دفاعی جنگ لڑی جائے اور کفار پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں جو کفار سے مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے، آیا صرف اسی مال کو مال غنیمت کہتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگرچہ عام ذہنوں میں یہ چیز راسخ ہے کہ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے مسلمانوں کے ہاتھ لگے، لیکن دیکھنا یہ ہے جب ابھی دین اسلام ہمارا آیا ہی نہیں تھا، عربی زبان میں لفظ غنیمت کس معنی میں استعمال ہوتا تھا؟ تو میں نے اس میں پروگرام میں اس دن عرض کیا تھا، اگر غور کیا جاتا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ ارباب لغت نے، جن میں عرب بھی ہیں اور عجم بھی ہیں، سب نے لکھا ہے کہ لغت میں اصل غنیمت کے معنی ہیں الفائدۃ المکتسبہ، وہ مال جو کسب و اکتساب سے حاصل کیا جائے، اور یہی معنی آل محمد نے جو حقیقی مفسران قرآن ہیں انہوں نے یہ کیا ہے۔ چنانچہ ہماری کتب اربع میں موجود ہے کہ صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ مولا غنیمت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا ہے یا واللہ الافادۃ یومن بے یومن، روزانہ جو آدمی کماتا ہے کھاتا ہے اس سے جو کچھ بچ جاتا ہے اس کا نام غنیمت ہے۔ تو لہذا لغت سے بھی یہ ثابت ہے، اور ہمارے ائمہ تحریر کے ارشادات سے فرمودات سے بھی ثابت ہے کہ غنیمت وہ مال جو کفار سے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اس کا ایک فرد ہے۔ صرف یہ کہنا کہ یہ لفظ کا معنی ہی یہی ہے، یہ غلط فہمی پر مبنی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لہذا اس میں دفینہ بھی آتا ہے، جو غوطہ زنی سے کوئی سمندروں سے دریاؤں سے چیز حاصل ہو وہ بھی اس میں شامل ہے، کوئی خزانہ مل جائے، کوئی معدن ہو، کان ہو، خواہ سونے کی ہو، چاندی کی ہو، یا کوئلے کی ہو، یا کسی
اور چیز کی وہ بھی اس میں شامل ہے. اور جو آدمی کماتا ہے سال بھر میں کھاتا ہے, جو سال کے بعد بچ جاتا ہے, ان تمام مفاہیم پر لفظ غنیمت کا اطلاق ہو سکتا ہے, اور لغتاً بھی جائز ہے اور شرعاً بھی. یہی اسی بنا پر ہمارے ہاں صرف مال غنیمت اس مال پہ نہیں جو کفار سے ہاتھ لگے, باقی بہت ساری چیزوں پر, کاروبار کے نتیجے میں, زراعت کے نتیجے میں, اجارہ کے نتیجے میں, جس طرح بھی جائز طریقے پر آمدنی ہو جائے اور سال کے اخراجات سے بچ جائے, اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. اسی بنا پر اس پر خمس واجب. قبلہ خمس کے متعلق دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں خمس کے مصارف میں لفظ ذی القربہ والیتامى والمساکین آیا ہے, اور یہ الفاظ عموم پر دلالت کرتے ہیں. قبلہ مذہب شیعہ میں اس سے صرف قرابت داران رسول کس طرح مراد ہے, یعنی سادات کرام؟ اس سوال کا جواب جب تک مفسرین قرآن کے فرمان کو مد نظر رکھا جائے اس وقت تک یہ مطلب حل نہیں ہو سکتا. یہ دنیا جانتی ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کی کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا تذکرہ کلام پاک میں نہ ہو, لیکن آل محمد فرماتے ہیں ولیکن لا تبلغہ عقول الرجال, لوگوں کی عقلوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس, اے میرا حبیب میں نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو کھول کر بتاؤ کہ اللہ نے نازل کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اگر قرآن ہر بندے کی سمجھ میں, عربی دان کی سمجھ میں آ جاتا تو پیغمبر اکرم کو پیغمبر بنا کر ضرورت بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ خدا کسی چیز پر کتاب نازل کر دیتا اور عاطف غیبی کے ذریعے اعلان کرا دیتا, لوگوں خانے کعبے کی چھت پر تمہارے لیے کتاب ہدایت نازل کر دی گئی ہے, اس کو جا کر اٹھاؤ اور جا کر پڑھو اور اس پر عمل کرو. لیکن نہیں, خالق کائنات کا ہمیشہ دستور رہا ہے کہ پہلے معلم کو بھیجتا ہے پھر کتاب کو بھیجتا ہے. آدم سے لے کر خاتم تک یہ اس انصاف کو نظر آئے گا کہ خالق نے قرآن کتاب پڑھانے والے کا انتظام پہلے کیا, کتاب بعد میں نازل کی. تو لہذا پیغمبر خاتم کا فرض تھا کہ لوگوں کو بتاتے کہ قرآن مجید میں کیا ہے. پیغمبر اکرم کا دور مکمل ہو گیا, قرآن کا نزول مکمل ہو گیا, لیکن ابھی تفسیر قرآن سب لوگوں تک نہیں پہنچی تھی. اس لیے خدا فرماتے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, کہ ہم نے اپنی بندوں میں سے ان ہستیوں کو علم کتاب کا وارث قرار دی ہے جن کو ہم نے تمام کائنات میں سے منتخب کر لیا ہے. وہ اللہ کے منتخب بندے کون ہیں جو وارث علم قرآن ہیں؟ وہ حدیث ثقلین نے واضح کیا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اپنے فرائض سے, اپنے وظائف سے غافل نہیں. تمہاری ہدایت کے لیے, تمہیں راہ راست پر چلانے کے لیے, دین و دنیا میں کامیاب و کامران فرمانے کے لیے دو عظیم الشان اور گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے. لہذا کہیں یہ فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہیں. لن یفترق حتی یرد علی الحوض. لہذا قرآن کے معنی وہ صحیح ہوتے ہیں جو پیغمبر اسلام فرمائیں یا آل محمد بیان فرمائیں. لہذا ہم جب احادیث کے نظر ڈالتے ہیں تو ہماری کتب تفاسیر چھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ آل محمد و آل محمد نے فرمایا کہ ذی القربہ قرابت داروں سے عام قرابت دار
خمس دینے والے کے نہیں، اور یتیموں سے مراد عام یتیم بچے نہیں، اور جو ہے بیوگان سے مراد عام بیوگان نہیں، مساکین سے مراد عام مساکین نہیں، بلکہ ان سے مراد آل محمد میں سے یتیم ہیں، مسکین ہیں، ابناء السبیل ہیں، کیونکہ خالق کائنات نے عام غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیوگان کے لیے زکوٰۃ مقرر کی ہے اور سادات کے لیے خمس مقرر کیا ہے۔ اس لیے انما الصدقات للفقراء والمساکین، عام فقراء اور مساکین کے لیے زکوٰۃ واجب ہے، اور سادات کرام کے لیے اس کے بدلے خمس واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اوساخ الناس، لوگوں کے ہاتھوں کا میل و کچیل قرار دیا گیا، اور سادات کرام کو ان کی خاندانی عظمت اور جلالت کے پیش نظر اللہ نے اس کثافت سے محفوظ رکھا، اور ان کے لیے طیب و طاہر خمس مقرر کیا گیا۔ یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں یہ روایت ملتی ہے، ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوروں کا طبق پیش کیا گیا۔ آپ نے پوچھا یہ کھجوریں کیسی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا جناب یہ صدقے کی ہیں، یعنی زکوٰۃ کی ہیں۔ تو جناب نے فرمایا ھذا لاصحابی، یہ میرے پاس بیٹھنے والے غریبوں مسکینوں کا مال ہے۔ پھر ایک طبق پیش کیا گیا، کسی جناب نے پوچھا یہ کون سی کھجوریں ہیں، کیسی ہیں؟ عرض کیا گیا یہ جناب تحفہ اور ہدیہ ہے۔ فرمایا ھذا لی ولاہل بیتی، یہ تحفہ اور ہدیہ میرے لیے اور میری اہل بیت کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اگرچہ لفظ عام ہیں، لیکن حقیقی مفسرین قرآن نے واضح کر دیا کہ یہاں فقراء و مساکین اور یتامہ سے مراد عام لوگوں کے نہ مسکین مراد ہیں، نہ یتیم مراد ہیں، نہ بے بگان، بلکہ اس سے مراد قرابت داران رسول ہیں، جن کو ہم سادات کرام کہتے ہیں۔ قبلہ اسی موضوع کے متعلق تیسرا سوال ہے کہ سادات بنی ہاشم پر زکوٰۃ کیوں حرام ہے، اور خمس کو ان کا کیوں حق قرار دیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب گویا میں نے دوسرے سوال کے ضمن میں جواب کے ضمن میں دے دیا ہے کہ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، اوساخ و ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کا میل و کچیل ہے، اور خمس کیا ہے، یہ خالص مال میں سے ایک مخصوص حصے کا نام ہے۔ لہذا خالق کائنات نے سادات کرام بنی ہاشم کی حسبی نسبی عزت عظمت جلالت کے پیش نظر ان کو لوگوں کے ہاتھوں کے میل و کچیل سے بلند و بالا سمجھا، اور ان کو اس سے جو ہے علیحدہ رکھا، اور جو سادات جو ہے خمس جو خالص مال ہے، ہر مال حلال کا خالص حصہ ہے، اس کو سادات کرام کے لیے مقرر کیا۔ چنانچہ صادق آل محمد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علینا صدقہ، خالق کائنات نے ہم آل محمد پر صدقہ اس لیے حرام قرار دیا کہ یہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل و کچیل ہے، اور خمس اس کے بدلے انزل لنا الخمس، خالق کائنات نے ہمارے لیے خمس مقرر کیا، جو تحفہ ہے، ہدیہ ہے، عظمت ہے، کرامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں، ایک آل محمد ہیں، ایک عام امت محمد ہیں۔ عام امتیوں کا مقام اور ہے، جو آل محمد بھی ہے اور امت محمد بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان اور ہے۔ اس لیے فرمایا تھا اکرموا اولادی الصالحین للہ والطالحین لی، جو میری اولاد ہے ان کا احترام کرنا، اگر نیکوکار ہوں
تو खालिक कायनात के लिए, और अगर गुनाहगार हों तो फिर मेरे लिए उनका एहतराम करना बिला तशबीह। जिस तरह आदमी के माँ बाप नेक हों तो भी औलाद के लिए वाजिबुल एहतराम होते हैं, अगर गुनाहगार हों तो भी औलाद के लिए वाजिबुल इकराम होते हैं। लिहाजा जज़ा व सज़ा अपने अमलों पे मिलेगी। हर आदमी खास सैयद हो या गैर सैयद, जब तक मोमिन नहीं होगा, नेकूकार नहीं होगा, वो जन्नत का हकदार नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आदमी खा नेक है या गुनाहगार है, लेकिन अगर औलाद रसूल से है तो उसका नस्ब की वजह से पैगम्बर अकरम के साथ शरकत खूनी और नस्बी की वजह से उसका इकराम और उसका एहतराम लाजिम है। इसी बिना पर सदका जो है वो सादात पे हराम करार दिया गया और खुमुस उनके लिए हलाल करार दिया गया है। किबला कुछ सवालात जो बाब सौम के मुतालिक हैं। हाँ जी। उसका किबला पहला सवाल ये है कि हराम रोज़ों में नजर मासियत यानी किसी गुनाह करने पर रोज़ा रखने की मन्नत मानना भी शामिल है। आपने इसका अपने दर्स में तज़किरा नहीं किया, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बाबुल खुमुस इतना फैला हुआ बाब है, अगर उसके तफसीलात जुज़ियात बयान किए जाते तो एक दर्स क्या बल्कि 2-3 दर्सों में भी मुकम्मल न हो सकते। तो मैंने बाबुल सौम का खुलासा एक प्रोग्राम में बयान कर दिया। तो जाहिर है उसमें एक प्रोग्राम में 1 घंटे के प्रोग्राम में सारे बाब के जुजियात तफसीलात तो बयान नहीं हो सकते। तो मैंने अर्ज किया था कि चंद किस्म के रोजे जो हैं वो हराम हैं। मिन जुमला उनके चंद गिनवाए थे कि ईदैन के रोजा, ईदैन यानी ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा के मौके पर रोजा रखना फेले हराम है। यौम सोमत खामोशी का रोजा रखना हराम है। यौमुल विसाल दिन और रात का इकट्ठा रोजा रखना कि न दिन को कोई खाना न रात को, ये भी हराम है। उसी तरह ये चीज रह गई थी तो मैंने अपनी किताबों में तफसील के साथ लिखा है और बयान किया है कि यौमुल अपना नजर मासियत, अगर आदमी वादा करे, कोई अहद करे, कसम खाए या कोई मन्नत माने कि फलां मैंने चोरी करनी है उसमें कामयाब हो गया, या फलाने आदमी को कत्ल करने में मैं कामयाब हो गया, फलाने रास्ते के रोड़े को हटाने में कामयाब हो गया, जबकि वो काम जायज न हो तो उस पर मन्नत मानना और रोजे की मन्नत मानना कि अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं ये इतने रोजे रखूंगा, ये फेले हराम है। इसलिए इसमें किताबों में तफसील मौजूद है, लेकिन चूंकि उसमें मकसद ये नहीं था कि पूरे जुजियात बयान करना, इसलिए ये चीज रह गई होगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नजर मासियत का रोजा रखना फेल हराम है। कसम का रोजा रखना वो भी अगर किसी फेल हराम के लिए खाए जाए, अहद पैमान का रोजा रखना अगर वो किसी नाजायज काम के लिए किए जाए तो सब हराम के जुर्म में जाते हैं। किबला मकरूह रोजों में रोजे आशूरा का रोजा भी शामिल है। हाँ जी। मगर आपने इसका तज़किरा भी अपने दर्स में नहीं फरमाया, तो इस पे थोड़ी सी वजाहत करें। हाँ जी, माशाअल्लाह। उसका जवाब भी यही है कि चूंकि मेरे सामने इख्तिसार मद्देनजर था, तमाम मुस्तहबी रोजे भी बयान न कर सका, तमाम मकरूहात जो मकरूह रोजे हैं वो भी उनकी तफसील में न जा सका, तो लिहाजा मुस्तहबी रोजे भी कोई रह गए थे, मकरूह रोजे भी रह गए थे। तो मगर मुस्तहबात में जो है पहले ज़िलहिज्जा के पहले अशरे के रोजे जो हैं वो रखने, ईद से 9 दिन जो हैं उनके रोजे रखने भी मुस्तहब हैं, और मुहर्रम के पहले 9 दिनों के रोजे रखने भी मुस्तहब हैं। लेकिन रोजे आशूरा ये रोजा रखना मकरूह है, क्योंकि बनी उमैया ने सैयदुश्शुहदा की शहादत की खुशी में उन मलूनों ने ये रोजा रखा था। लिहाजा ये रोजा रखना पूरा मकरूह है। अलबत्ता फाका करना सुबह से लेकर गरूब आफताब से तकरीबन 2.25 घंटे पहले तक ये मुस्तहब है, कार सवाब है।
اور اس کے بعد اس کو کھول دینا کسی سادہ غذا کے ساتھ، سادہ پانی کے ساتھ، یہ سارے مستحبات میں شامل ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ روز عاشورہ کا روزہ رکھنا بوجہ مشابہت بنی امیہ کے ساتھ یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس لیے روزہ پورا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ فاقہ رکھنا چاہیے، اور فاقے کے احکام وہی ہوتے ہیں جو روزے کے ہوتے ہیں لیکن پورے دن کا نہیں ہوتا۔ غروب آفتاب سے تقریباً 2.25 گھنٹے پہلے اس کو کھول دینا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں شربت شیرے پیتے ہیں، اچھی غذائیں کھاتے ہیں۔ روز عاشورہ کے مصائب کا تقاضا یہ ہے کہ سادہ غذا پر اکتفا کیا جائے اور سادہ پانی نوش کیا جائے، تکلفات کو ترک کر دیا جائے۔ قبلہ آپ نے درس میں فرمایا کہ جب شوہر منع کرے تو عورت کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، قبلہ سے کون سا روزہ مراد ہے؟ ظاہر ہے اجتماع ہو سکتا ہے، تو میں نے غالباً وضاحت کی تھی اور اگر شاید ہو گیا کہ چھوٹ گئی ہو، یہ جو میں نے کہا تھا مکروہ روزہ کہ والد اگر روک دے اولاد کو، یا میزبان روک دے مہمان کو، یا اب شوہر روک دے اپنی بیوی کو، اس سے مراد مستحبی روزے ہیں، ورنہ جہاں تک واجب کا تعلق ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس میں کسی بندے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر روکنے والا روکے گا تو فعل حرام کا مرتکب ہوگا۔ خواہ ماں باپ روکے اولاد کو نماز روزہ سے، یا شوہر روکے بیوی کو، یا میزبان روکے مہمان کو، یا بزرگ روکے اپنے کسی خرد کو، برخوردار کو، ان کا فعل حرام سمجھا جائے گا اور ان کی تعمیل نہیں کی جائے گی۔ اس سے مراد ہے مستحبی روزہ۔ جبکہ عورت روزہ رکھے تو شوہر کی خدمت میں خلل آ جائے، اس کا کھانا نہ تیار کر سکے کہ اس کی باقی خدمات انجام نہ دے سکے، تو اس کے لیے شوہر کی اجازت لے لے تو بہتر ہوتی ہے، اور اگر روک دے تو چونکہ شوہر کی اطاعت واجب ہے اور اس کی ترک جو ہے وہ معصیت ہے، اس لیے اگر وہ اس کو حرام نہیں کہیں گے تو کم از کم اس کو مکروہ کہیں گے کہ اگر شوہر روک دے یا ماں باپ روک دیں تو سنتی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ قبلہ آپ نے اپنے گزشتہ درس میں فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، جبکہ آج کل کے دور میں جبکہ سفری سہولیاتی میسر ہیں، کاروں کا سفر ہے، ہوائی جہاز کا، ایئر کنڈیشن بسوں کا سفر ہے، لہذا روزہ رکھنے میں کوئی فی الحال تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ معصوم فرماتے ہیں جب دین میں قیاس کیا جائے گا تو دین مٹ جائے گا۔ ان اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا خالق کائنات کے حکم کے بالمقابل وہ ابلیس تھا، اور جو بھی دین میں قیاس کرے گا اس کا حشر نشر، اس کے پیش رو ابلیس کے ساتھ ہوگا۔ خالق نے فرمایا تو اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، یعنی آدم کو قبلہ سمجھ کے ادھر منہ کر کے میری ذات ذوالجلال کو سجدہ کرو۔ تو شیطان اکڑ گیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو خاک سے پیدا کیا، خاک نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، میں اوپر والا ہو کر نیچے والے کو سجدہ کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ معصوم فرماتے ہیں، صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں ابلیس نے قیاس کیا اور ٹھوکر کھا گیا۔ یہ تو دیکھا آگ اوپر جاتی ہے لیکن یہ نہ دیکھا وہ خیانت کار ہے، اور زمین گول نیچے جاتی ہے، نیچے رہتی ہے لیکن وہ امانت دار ہے۔ ایک دانہ اس کے پیٹ میں بویا جائے وہ 1400 دانے واپس لوٹ آتی ہے، اور آگ میں لاکھوں کا سامان ایک منٹ کے لیے رکھ دیا جائے، ڈال دیا جائے، اس کو خاک بنا دیتی ہے، خاکستر بنا دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ آج کل چونکہ سہولت ہے، خالق کائنات کو یہ علم نہیں تھا، ایک وقت آئے گا کہ موٹر کاریں بھی ایجاد ہو جائیں گی،
हवाई जहाज भी बन जाएंगे और लोग फजाओं में उड़ते हुए नजर आएंगे। जब अल्लाह जानता था तो उसको चाहिए था भाई ये कैद लगा देता कि ये सफर में जो रोजा रखना है हराम है। ये उस वक्त है जब तुम पैदल चलो या घोड़ों गधों पे सफर करो। नमाज कसर उस वक्त तक है जब तक सफर में मशक्कत हो, तकलीफ हो। लेकिन जब तकलीफ रफा हो जाए तो न नमाज भी कसर न करना, रोजा भी रखना। जब खालिक अकबर ने तफसील बयान नहीं की तो फिर मानना पड़ेगा कि हुक्म उमूमी है, क़यामत तक के लिए है। हाँ कोई पैदल सफर करे, ये सवारी पे करे, सवारी घोड़ा गधा हो, खच्चर हो या मोटर कार हो या हवाई जहाज, ये दुनिया जानती है कि सफर और हजर में फर्क होता है। असफर सकरुन वलाउ काना मीला, अरबी का मकूला है कि सफर जहन्नम की एक किस्म है अगरचे 1 मील कभी क्यों न हो। जाहिर है कि आदमी सफर में हो, कार पे सफर करे या हवाई जहाज पे करे, जो सहूलियात आदमी को घर में मुयस्सर होती हैं और हजर में होती हैं वो सफर के अंदर मुयस्सर नहीं होती। कभी कोई तकलीफ, कभी कोई तकलीफ। इसलिए खालिक रहमान ने, अरहमुर रहमीन ने, अकरमुल अकरमीन ने, शफीक परवरदिगार ने अपने बंदों पर अज़राए शफकत, अज़राए रहमत, अज़राए राफत अगर ये तखफीफ की है तो उसको कबूल करना चाहिए। उसमें ये लफ्ज़ कुरान के अल्फाज हैं, मन काना अला सफरिन, जो आदमी सफर की हालत में हो, आप आम से कि पैदल हो, सवारी पे सवार हो, सवारी जैसी भी हो, हवाई जहाज पे भी क्यों न उड़ रहा हो, उसको मुसाफिर कहते हैं या ना। जब मुसाफिर कहते हैं तो मुसाफिर का हुक्म ये है कि हालत सफर में रोजा न रखे। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जितने रोजे उसके कज़ा हो जाएं उनकी कज़ा वाजिब होगी। लिहाजा खालिक कायनात अपने हुक्म की तामील चाहता है, हमारे क़ियासात और हमारे ख्यालात का पाबंद नहीं है। न शरीयत हमारे क़ियास की मोहताज है। शरीयत मोहम्मदिया में क़ियास हराम है। हमारे पास सनद है, अथॉरिटी है, हुज्जत है, या अल्लाह का कुरान है या 14 का फरमान है। और कुरान भी यही कहते हैं रोजा न रखो, और 14 का फरमान भी यही कहता है कि ये रोजा सफर में रखा गया तो खालिक कायनात के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी, और खालिक कायनात की खिलाफ वर्जी में जो इबादत की जाए वो इबादत नहीं रहती, वो मासियत करार पाती। किबला अगला सवाल ये है कि बराए करम ज़रा एतकाफ़ की वजाहत फरमा दें, उसकी कैफियत और उसका तरीक़ेकार क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतकाफ कुरान मजीद में आता है कि तहर बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्का सुजूद। ऐ खलील, मेरे घर को पाक करें नमाज पढ़ने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, एतिकाफ बैठने वालों के लिए। एतिकाफ एक मखसूस इबादत है जो खालिक कायनात की बारगाह में पूरी यकसुई के साथ, खुशू के साथ, खुजू के साथ और इत्मीनान कल्ब के साथ अदा की जाती है। और उसके साथ रोजा रखना वाजिब है, अल्लाह के घर में बैठना वाजिब है, बगैर किसी शरई जरूरत के बाहर निकलना नाजायज है, और रोजे रात के सिवा जो है खाना पीना वो भी नाजायज है। और जब तक एतिकाफ खत्म न हो जाए मियाँ बीवी का इकट्ठा होना, मुजामत करना वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हराम हैं। अब देखना ये है कि एतिकाफ की कैफियत क्या है, नौयत क्या है, वो किस किस्म का है। तो उसकी पहली शर्त ये है कि मस्जिद में एतिकाफ बैठा जाए। अब मस्जिद से मुराद आम मस्जिद है या कोई जामे मस्जिद है
یہ کوئی خاص مسجد ہے. کچھ لوگ علماء کہتے ہیں کہ صرف اعتکاف اس مسجد میں بیٹھا جا سکتا ہے جس میں کسی نبی و امام نے نماز پڑھی ہو. قول یہ ہے، لیکن مشہور قول جو ہے جس کو علماء اعلام نے اختیار کیا، اور میں نے بھی اپنی کتاب فقہ قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ میں اس کو ثابت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شہر کی جامع مسجد جس میں باقاعدگی کے ساتھ نماز جمعہ پڑھی جاتی ہو اور جماعت بھی ادا کی جاتی ہو، جامع مسجد میں خود بنا اعتکاف بیٹھنا جائز ہے. امام و نبی کی اس میں نماز پڑھنے کی شرط نہیں ہے. اب رہے گی یہ بات کہ روزہ رکھنا بھی واجب ہے، کیونکہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں بیٹھا جا سکتا. اب اگر ماہ رمضان میں بیٹھا جائے تو افضل طریقہ یہ ہے کہ ماہ رمضان ہو اور اس کا آخری عشرہ ہو. لیکن اگر ماہ رمضان کے علاوہ بھی آدمی بیٹھنا چاہے تو اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنا پڑے گا. اور عام طور پر یہ اعتکاف مستحب ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے. لیکن اگر منت مانی جائے، نظر یعنی مانی جائے، یا عہد کیا جائے، یا قسم کھائی جائے، پھر واجب ہو جاتا ہے. ایک اور دوسری بات کہ اگر کم از کم یہ 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، 2 دن جو ہیں وہ ہوتے ہیں مستحب، لیکن تیسرا دن جب ہو جائے تو پھر وہ واجب ہو جاتا ہے. پھر چوتھا 5واں اگر دن بیٹھے یہ مستحب ہوگا، لیکن اگر 6واں دن آئے گا تو پھر واجب ہو جائے گا. پھر 7واں 8واں دن اگر بیٹھنا چاہے تو یہ مستحب ہوگا، لیکن 10واں دن پھر واجب ہو جائے گا. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے مسجد میں 24 گھنٹے حاضر رہنا واجب ہے. لہذا بغیر ضرورت کے اگر باہر چلا جائے اعتکاف باطل ہو جائے گا. یا وہ گوئی کرے بغیر ذکر خدا کے یا ضروری گفتگو کے، یا وہ گوئی کرنا شروع کر دے، قصے کہانیاں بیان کرنا شروع کر دے، تو پھر بھی اعتکاف باطل ہو جائے گا. اس لیے ہاں البتہ کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنا ہو جو کہ مستحب ہے، کار ثواب ہے، کسی جنازے میں شرکت کرنا ہو مسلمان کے جنازے میں، تو ظاہر ہے وہ بھی کار خیر اور مستحب ہے. اسی قسم کا کسی مومن کا کوئی کام انجام دینا ہو جو ضروری ہو تو یہ بھی جھرن جو کہ عبادت میں شامل ہے. اس قسم کے کام کے لیے ضرورت کے وقت باہر جا سکتا ہے، رات ہو یا دن، لیکن بغیر ضرورت کے ہاں پیشاب کرنا ہو، پاخانہ کرنا ہو تو بھی لیٹرین میں باہر جا سکتا ہے، لیکن بغیر شرعی ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. لہذا چاہیے کہ سارا وقت تو یا تھک جائے تو آرام کرے، سو جائے، ورنہ جب تک جاگ رہا ہے ذکر خدا کرے، نمازیں پڑھے، قرآن خوانی کرے اور اللہ کے یاد منائے، تاکہ اللہ یکسوئی کے ساتھ خالق اکبر کی عبادت بجا لا سکے. یا وہ گوئی کرنا جائز نہیں ہے، گپیں ہانکنا جائز نہیں ہے. صرف ضروری بات کوئی کھانے کی چیز کہنے ہو، یا کوئی پانی طلب کرنا ہو، یا کوئی ضروری گفتگو کسی سے کرنی ہو، یہ چپ کا روزہ نہیں ہے. ضروری بات ضرور کر سکتا ہے، لیکن یاوہ گوئی کی گنجائش نہیں ہے. لہذا یہ ہے اس کے احکام. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے رات ہو، جو کہ مسجد میں ویسے بھی جو ہے وہ مجامت جائز نہیں ہوتی، لہذا اگر مسجد میں ایسا کوئی کام کرے روزے کی حالت میں اگر کرے گا تو کفارہ دگنا ہو جائے گا. ایک ماہ رمضان کا روزہ توڑنے کا،
दूसरा एहतिकाफ के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने का कफारा दुगना हो जाएगा, कज़ाएं भी 2 पड़ जाएंगी, एहतिकाफ की वजह से अलग, माह रमजान के रोजे की अलग। लिहाजा उनसे इज्तनाब करना, रात हो या दिन हो, क्योंकि मस्जिद खाने खुदा में उसके एहतराम के पेश नज़र जो काम जब बाहर जायज़ नहीं होते वो मस्जिद के अंदर अगर बतर्ज औला जायज़ नहीं होंगे। लिहाजा इन शराइत की अगर पाबंदी की जाए तो 3 दिन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन अब माह रमजान का आखिरी अशरा एहतिकाफ में गुजारते थे। जब हिलाल ईद जाहिर हो जाता, साबित हो जाता, तो पैगम्बर बिस्तर बोरिया बाहर निकाल लेते थे। अइम्मा तहरीन सलवातुल्लाह व सलामु अलैहिम अजमईन का भी यही मामूल था कि एहतिकाफ बैठते थे, और उलमा व सालिहीन का भी यही तरीका रहा है कि हमेशा एहतिकाफ बैठते थे और बैठते हैं। इसलिए ये मुस्तहबी इबादत है, बहुत बड़ी सआदत है, इसको हासिल करना चाहिए। ये बहुत बड़ा कार्य सवाब है और अल्लाह के अजाब से बचने का बेहतरीन जरिया और वसीला है। एहतिकाफ के ज़मीन में एक सवाल है कि औरत के एहतिकाफ के मुतालिक क्या हुक्म है? क्या वो घर में ही कर सकती है या मस्जिद में जाना जरूरी है? मर्द और औरत के अहकाम दोनों मुसावी हैं। हमारे बिरादरान इस्लामी के यहाँ ये मशहूर है कि औरत का घर मस्जिद की तरह होता है, लिहाजा वो घर में भी एहतिकाफ बैठ सकती है। लेकिन हमारी फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक, जो हम बिहम्दिल्लाह फ़िक़्ह जाफरिया फ़िक़्ह अलविया है, फ़िक़्ह अलविया फ़िक़्ह मुहम्मदिया है, फ़िक़्ह मुहम्मदिया फ़िक़्ह इस्लामिया है। लिहाजा उसमें ये है कि मर्द हो या औरत, उनके लिए शर्त है कि मस्जिद जामे मस्जिद में एहतिकाफ बैठा जाए। लिहाजा मर्द हो तो भी मस्जिद में बैठेगा, औरत अगर एहतिकाफ बैठना चाहे उसके लिए भी ये शर्त ये है, लेकिन उसके लिए पर्दे का एहतमाम करना पड़ेगा। लिहाजा अगर पोर्शन अलग अलग हैं और उनके पर्दा भी दरमियान में दीवारें हायल हैं तो फबिहा, वरना कोई कनात वगैरह लगा कर पर्दे का एहतमाम करना पड़ेगा। औरतें अगर मर्दों के साथ नमाज पढ़ें तो भी ये शर्त है कि पर्दे का एहतमाम किया जाए, और औरतें मर्दों के आगे भी न हों और उनके बिलमुकाबिल भी, चूंकि जब तक पर्दा हायल हो जाए तो फिर तो ठीक है, या फिर पीछे खड़ी हों, लिहाजा पर्दे का एहतमाम करना पड़ेगा। बाकी अहकाम बेन ही वही हैं जो मर्दों के लिए हैं, औरतों के लिए कोई अलग शरीयत नहीं है। वही अहकाम हैं, वही अमामिर हैं, वही नवाही हैं, वही आदाब हैं, वही अगराज हैं, वही मकासद हैं और वही असरार हैं और वही रमूज हैं। लिहाजा औरतें भी बैठना चाहें तो उनके लिए बिल्कुल जायज़ है, बल्कि कार्य सवाब है। लेकिन अगर लड़की है तो माँ बाप की इजाज़त हो कि घर से बाहर निकल कर मस्जिद में जाकर एहतिकाफ बैठे, और अगर बीवी है तो शौहर की इजाज़त ज़रूरी है। क्यों कि वो एहतिकाफ रोज़ा रखना है, उसमें तो इजाज़त ज़रूरी नहीं, लेकिन घर से निकल कर अगर बाहर जाकर कहीं बैठना हो तो उसके लिए शौहर की ज़रूरत होती है। इसलिए औरत और मर्द के अहकाम यकसा हैं, लिहाजा बगैर ज़रूरत के वो भी बाहर नहीं निकल सकती, और सिवाय ज़िक्र खुदा के, कुरान खानी के, नमाज रोज़े के, और बाकी जो है या गोई वगैरह नहीं कर सकती। किबला कुछ वज़ाहत फितरा के भी फरमा दें। तो फितरा जो है ये भी ज़कात की एक किस्म है, और इसमें ये है कि पहली बात तो ये है कि फितरा उस मखसूस रकम को कहा जाता है, उन मखसूस मिकदार को, दाने वगैरह की मिकदार को कहा जाता है जो रोज़ादार घर के अफराद का निकालता है ईद उल फितर के चांद के साबित हो जाने के बाद।
اس کو صدقہ بھی قرار دیا گیا ہے، اور معصومین نے اس کو اس حد تک اس کی تاکید کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ملازم سے کہا تھا کہ میرے گھر کے ہر فرد کا صدقہ ادا کرو، فطرہ ادا کرو، اگر کوئی رہ گیا تو فإنی اخاف علیہ الفوت، مجھے اس کی موت کا اندیشہ ہے۔ یا اللہ، لہذا یہ ان لوگوں پر فطرہ ادا کرنا واجب ہے جو سال کے اخراجات رکھتے ہوں، جس طرح زکوٰۃ میں شرط ہے کہ وہ مالدار ہوں، یعنی سال کے اخراجات کے مالک ہوں، فطرہ میں بھی یہی شرط ہے کہ روزہ دار جو گھر کا سربراہ ہے اس پر فطرہ اس وقت واجب ہوگا کہ جب سال کے اخراجات کا مالک ہوگا، اور اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، یعنی وہ اس مالدار کے زمرے میں شامل نہیں، تو اس پر فطرہ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ فطرے کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ جب چاند ثابت ہو جائے تو پھر عید کے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، تاکہ غرباء و مساکین کے چولہے بھی گرم ہو سکیں اور ان کے لیے بھی کھانا تیار ہو سکے، تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی مالداروں کے ساتھ شامل اور شریک ہو سکیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں مسکین موجود نہ ہو، کوئی مستحق موجود نہ ہو، تو پھر اس کی ادائیگی کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ لہذا اب بہتر تو یہ ہے کہ عید کی رات یا صبح سویرے نماز عید سے پہلے غرباء و مساکین کے گھر وہ دانے یا وہ پیسے پہنچا دیے جائیں، لیکن اگر مستحق نہیں تو پھر مہینے کی تاخیر بھی جائز ہے، تو اس سے کم و بیش بھی جائز ہے۔ نمبر دیکھنا یہ ہے کہ کتنا واجب ہے، اس کے لیے ہے 1 سا، اور 1 سا کی جو تعداد ہے وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 2.25 سیر بنتی ہے ہمارے انگریزی اپنا پیمانوں کے مطابق، اور اگر احتیاطاً کوئی پورے 3 سیر دے دے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ 2.25 سیر مقدار کافی ہے۔ وہ جو عام خوراک کھائی جاتی ہو، جہاں گندم کھائی جاتی ہے، گندم کے دانے دے دے یا ان کے پیسے حساب کر کے دے دے۔ اگر جو کھائے جاتے ہوں تو جو، اور جو جہاں چاول استعمال ہوتے ہوں وہاں چاول دے دے، یا ان کی قیمت جو بنتی ہو رائج الوقت نرخ کے مطابق قیمت ادا کر دی جائے، تو دونوں چیزیں جائز ہیں۔ اور جو لوگ ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں غریب و مسکین ملتا ہی نہیں، جس طرح یورپی ممالک میں ہمارے لوگ رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ فطرہ کی رقم علیحدہ کر دیں اور علیحدہ رکھ دیں، جب اپنے ملک میں پھر بھیج دیں یا جب ان کو کوئی مستحق ملے اس کے حوالے کر دیں، یہ ضروری ہے۔ اب اس میں یہ شرط نہیں کہ روزے دار جو ہیں وہی فطرہ ادا کریں، بلکہ گھر کے سربراہ پر واجب ہے کہ ہر بچے کا بھی جو ہے خرد ہے یا کلاں ہے، عورت کا، گھر کے افراد کا، جتنے بھی دودھ پینے والے ہیں، حتیٰ کہ اگر اس رات کوئی بچہ پیدا ہو جائے اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ صدقہ ہے، اور صدقہ جو ہے ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، رفع بلا کے لیے، دفع بلا کے لیے، قضاء و قدر کی برائیوں کو ٹالنے کے لیے ایک دعا ہے، دوسرا صدقہ ہے۔ لا يرد البلاء الا الدعاء ولا يرد القضاء الا الصدقہ۔ آئی ہوئی قضا کو اگر ٹال دیتا ہے تو وہ صدقہ ہے، اگر آئی ہوئی بلا کو ٹال دیتی ہے تو وہ دعا ہے۔ ہمارے پاس ہمارا اسلحہ یہی ہے، ہمارا سلاح جنگ یہی ہے، ہمارے پاس حرب و ضرب کا آلہ یہی ہے، ایک دعا ہے جو خالق کائنات کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، جس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، دعا کرنا تمہارا کام، قبول کرنا میرا کام۔
دعا قرآن تو قرآن، دعاؤں میں ہے تاثیر، جوہر جو نہیں کھلتے یہ عامل کی ہے تقصیر۔ ہم دعا کی شرائط سے واقف نہیں ہیں، قواعد سے واقف نہیں ہیں، ضوابط سے آگاہ نہیں ہیں، خلوص دل کے ساتھ اور اگر جو ہے شرائط اور کی پابندی کے ساتھ دعا کی جائے تو باب اجابت سے یقیناً جا کر ٹکراتی ہے اور پھر مستجاب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح صدقہ جو ہے اس میں کوئی قید نہیں کہ کوئی دمبا ذبح کیا جائے، بکرا ذبح کیا جائے، کالے رنگ کا کیا جائے، یہ سب لغویات ہیں۔ صدقہ صدقہ ہے، خواہ 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو، اس کا کوئی ایک حصہ بھی کیوں نہ ہو، 1000 کیوں نہ ہو یا لاکھ کیوں نہ ہو، صدقہ صدقہ ہے، قلیل ہو یا کثیر۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ صدقہ جب دیا جائے تو غریب کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، پہلے خالق کے کائنات کے قبضہ قدرت میں جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کا دستور تھا کہ جب صدقہ دیتے تھے تو اس کو چومتے تھے، کہنے لگے یہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، لہذا متبرک ہے۔ اگر کوئی سائل آ جاتا اور وہ آپ سے سوال کرتا، امام اس کو کچھ عطا کرتے تو دینے کے بعد بجائے اس کے کہ سائل شکریہ ادا کرتا، امام عالی مقام اس کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ کسی نے کہا مولا سمجھ نہیں آتی، لوگ لیتے ہیں سائلین کو، محرومین کو، تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ عطا بھی کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ فرمایا تم اگر سفر کی حالت میں ہو، تمہارے پاس بوجھ ہو کہ تمہیں کوئی کلی کی ضرورت ہو، وہ تمہیں مل جائے، تمہارا بوجھ اٹھائے، تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے، پھر جب اس کا کرایہ دینے لگو، اس کو اجرت دینے لگو تو وہ نہ انکار کر دے، تم اس کا شکریہ ادا کرو گے یا نہیں؟ اس نے عرض کیا مولا ضرور اس کا شکریہ ادا کروں گا، اس نے میرا بوجھ اٹھایا اور پیسے نہیں لیے۔ فرمایا اس نے تو تمہارا میل 1.5 تک یا فرلانگ 2 فرلانگ تک اٹھایا، لیکن یہ میں نے جو دیا ہے غریب مسکین کو، یہ اب سے اٹھائے گا اور قیامت تک اٹھاتا رہے گا، قیامت کے دن جا کر مجھے کئی گنا واپس کرے گا، تو مجھے اس کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا مولا ضرور۔ فرمایا اس لیے میں سائل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس لیے معصومین نے فرمایا کہ حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم، لوگوں کا تمہارے پاس ضروریات لے کر آنا، حاجتیں لے کر آنا، تمہارے دروازے پہ آنا، یہ اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے۔ ان کی حاجت براری بھی کرو اور خالق اکبر کا شکریہ بھی ادا کرو جس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ لوگ تمہارے دروازے پہ آتے ہیں۔ اگر ایسا اللہ نہ بناتا، تم لوگوں کے دروازوں پر جا کر دھکے کھاتے تو پھر کیا ہوتا؟ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ لوگ اگر حاجات لے کر آئیں، اپنی خواہشات لے کر آئیں، تمہارا دروازہ آ کر کھٹکھٹائیں تو حتی الامکان ان کا کام بھی کرو اور خالق اکبر کا شکریہ بھی ادا کرو۔ لہذا یہ فطرہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک صدقہ ہے جو ہر خرد و کلاں کا ادا کرنا چاہیے تاکہ آنے والے سال کے مصائب سے، آلام سے، تکالیف سے، شدائد سے نجات کا پروانہ حاصل ہو جائے۔ ہم خرما و ہم ثواب، یہ ثواب کار ثواب بھی ہے اور لوگوں کے لیے غربا و مساکین و یتامى و بیوگان کے لیے آسائش کا باعث بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واشرف بریتہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہاں پر ہم اپنے آج کے پروگرام جو کہ خمس اور روزے کے متعلق تھا اس کا اختتام کرتے ہیں،
امید ہے ہمارا آج کا پروگرام ہمارے تمام ناظرین کو پسند آیا ہوگا اور انہوں نے مکمل استفادہ کیا ہوگا. اب اپنے میزبان محمد عمار رضا کو اجازت دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ